درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ یاد رکھیے جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو یاد کر کے نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کرے۔ انشاءاللہ الکریم جب تک مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے اور ایک قرآنی کنسپٹ سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی 11ویں شریف کا آج سلسلہ ہے، اور عموماً عاشقان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک نعرہ بلند کرتے ہیں، المدد یا غوث پاک۔ تو بعض اذہان میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، مدد کرنے والا تو اللہ ہے اور یہ غوث پاک سے مدد مانگ رہے ہیں، یا اسی طرح مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے عاشقان اولیاء یہ نعرہ بلند کرتے ہیں یا علی مدد۔ تو اس پہ بھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کہاں سے کنسپٹ آ گیا، جب دینے والی ذات اللہ کی ہے، مدد اللہ کرتا ہے، تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مدد کا سوال کرنا، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے مدد کا کہنا، اور یہ نعرہ لگا دینا المدد یا غوث پاک۔ اور بعض جاہل حضرات تو اس کو معاذ اللہ شرک کہہ دیتے ہیں کہ یہ شرک ہے کہ اولیاء سے مدد مانگنا، انبیاء کو مشکل کشا سمجھنا، مولا علی کو معاذ اللہ مشکل کشا سمجھنا، لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ حالانکہ تھوڑا سا وہ قرآن میں غور کرتے اور قرآن و احادیث کو پڑھ لیتے تو ان کے سامنے یہ نظریہ بالکل واضح ہو جاتا۔ یہ تو شرک نہیں ہے، یہ تو رب کائنات رب ذوالجلال کا حکم ہے کہ خالق کائنات جل وعلا خود ارشاد فرما رہا ہے کہ انبیاء کرام، اولیاء کرام، اللہ کے نیک افراد، نیک مومنین بندے یہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ اسی کو چند آیات کریمہ تلاوت کر کے آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ سمجھاؤں۔ امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے یہ باتیں ہمیں سمجھ آئیں گی اور ہمیں مرنے دم تک یہ باتیں ہمارے قائم بھی آئیں گی، اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک بھی اس سے واضح ہوگا۔ عموماً جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی پہلی سورت ہی کی سورہ فاتحہ کی پہلی چند آیات میں سے یہی آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ تلاوت کر کے کہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، صرف اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں، صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو بالکل ٹھیک بات ہے، ہم اس بات پہ کب انکار کر رہے ہیں؟ ہمارا بھی الحمدللہ یہ ایمان ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کو جائز قرار دے تو یاد رکھیے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، کہ عبادت کا حقدار صرف خالق کائنات رب کائنات اللہ رب العزت ہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ دوسری بات یہاں پہ ایک فرمایا گیا کہ نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، صرف اللہ ہی ہمارا مددگار ہے۔ تو واقعی ایسا ہے، ہم اس بات کا کب انکار کر رہے ہیں؟ حقیقی طور پر اللہ رب العزت ہی مدد کرتا ہے، اور اللہ رب العزت ہی ہر چیز کو دینے والا ہے، ہر شخصیت کو، ہر بندے کو، ہر ذات کو رزق ہو چاہے کوئی بھی صورت ہو، یہ خالق کائنات ہی مدد کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن یاد رکھیے اس میں کچھ فرق ہے حقیقت اور عطا کا، کہ اللہ رب العزت جو مدد کرتا ہے نا وہ کسی سے لے کر مدد نہیں کرتا، اللہ بذات خود مالک و مختار ہے،
اللہ رب العزت خود مالک و مختار ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ وہ کسی سے لے پھر ہماری مدد کرے۔ اس کی سمپل سی مثال، آپ مجھے کہ قاری صاحب آپ سے مجھے کام ہے اور مجھے آپ کی مدد چاہیے، تو ظاہری بات ہے کسی بھی معاملے میں مالی اعتبار سے آپ کہتے ہیں قاری صاحب مجھے آپ سے 10,000 روپے چاہیے، تو میرے پاس 10,000 ہیں، مجھے کس نے دیے؟ اللہ نے دیے، تو میں نے آپ کو دے دیے۔ اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا رزق، مال اللہ نے دیا، میں نے آپ کو دے دیا، تو اس میں شرعاً کیا حرج ہے؟ لیکن اگر کوئی بندہ اللہ سے مال و دولت مانگتا ہے، اے اللہ مجھے مال و دولت دے، دنیا میں رزق دے، وافر مقدار میں مال دے، اب اللہ نے اس بندے کو کاروبار دیا، اس کو مال دیا، اس کو رزق دیا، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے کسی اور سے لے کر دیا ہے۔ اللہ ذاتی طور پہ دینے والا ہے، اللہ مالک و مختار ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ لیکن اگر ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، تو ہمیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہم نے اللہ نے دیا تو ہم آگے اس قابل ہوئے کہ ہم دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے جو ہم نے سمجھنا ہے۔ لیکن اعتراض کرنے والے فقط اسی آیت مبارکہ کو بنیاد بنا کر یہ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگے تو شرک ہو جائے گا۔ تو پھر ہمارے قبلہ استاد محترم تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ ابھی بھی حیات ہیں، کہتے ہیں پھر ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ صرف اللہ ہی سے مدد مانگے، تو گھر جا کر روٹی بھی بیوی سے نہ مانگے، وہ بھی اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے روٹی دے۔ گھر جا کر کپڑے جو دھلے دھلائے استری شدہ بیوی دے دیتی ہے وہ بھی اس سے نہ مانگے، بلکہ اللہ سے کہے اللہ میرے کپڑے مجھے دے دے، صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے نا۔ اور قرآن کی یہ آیت پیش کرتی ہیں کہ دیکھو اللہ کہتا ہے صرف اللہ ہی سے مدد چاہتی ہے، تو پھر ہر چیز اللہ ہی سے مانگو بھائی، دوسرے سے کیوں مانگتے ہو؟ تو جب خود دنیاوی اعتبار سے ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ہمارا گزارا ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو پھر اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو اللہ مدد کرتا ہے نا وہ حقیقی طور پہ کرتا ہے، وہ کسی سے لے کر مدد نہیں کرتا، اور ہم جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں نا یہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم میں سے کسی کو افسر بنایا، کسی کو مالک بنایا، کسی کو جائیداد دی ہے، کسی کو رتبہ دیا ہے، کسی کو مقام و مرتبہ دیا ہے، تو وہ اپنے ملازمین کی مدد کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی مدد کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے، تو کیا اس کو معاذ اللہ ہم شرک کہیں گے؟ تو یہ شرک نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے پہلے پارے ہی میں ایک اور آیت کریمہ ہے جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ عموماً یہی آیت مبارکہ جو مدد کو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ المدد یا غوث پاک یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، پہلا پارہ میرے سامنے موجود ہے، قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ وہ یہ آیت کریمہ ہمارے بولے بالے جن کے پاس علم نہیں ہوتا ان کے سامنے تلاوت کرتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ تو درباروں پہ جاتے ہو، تم یا علی مدد کہتے ہو، تم یا المدد یا غوث پاک کہتے ہو، اور قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ کہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا دوست نہیں ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور تم کہتے ہو المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، یا علی مدد، میری مشکل کشائی کیجئے، تو تم یہ شرک کرتے ہو۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ قرآن کی فقط اتنی آیت سن لینا اور اس سے یہ سمجھ لینا کہ لو جی اب کسی اور سے مدد مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا، جائز نہیں ہے۔ بھائی ہمیں قرآن خود پڑھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ پیچھے کفار کی بات ہو رہی ہے اور میرے آقا ان سے کہہ رہے ہیں، اور پھر یہاں پہ وہی حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ حقیقی طور پہ اللہ ہی مدد کرتا ہے، وگرنہ اللہ جس کو اجازت دے دے وہ اللہ کی عطا سے مدد کرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کی فضل سے بندوں کی مدد کرتا ہے جس کو اللہ اختیار عطا فرما دے۔ تو یہ آیت مبارکہ تلاوت کی جاتی ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں
یہ چند ایک آیات کریمہ ہیں کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ صرف اللہ مددگار ہے، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا۔ تو یہ چند ایک آیات کریمہ یہ حضرات تلاوت کر کے معاذ اللہ بولے بالے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے اور تم دیگر لوگوں سے مانگتے ہو، درباروں پہ جاتے ہو، تم یا علی مدد کہتے ہو، یا علی مشکل کشا کہتے ہو، یا غوث پاک کہتے ہو، یہ تو جائز نہیں ہے، شرک نہیں ہے، یہ تو جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ تو بھائیو انہیں چاہیے کہ قرآن کو مکمل پڑھ لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ قرآن تو ہمیں کسی اور بات کی بھی تلقین کر رہا ہے۔ چھٹا پارہ میرے سامنے ہے، قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 55 اور 56 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ رب کائنات رب ذوالجلال اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو اب یہ بتا رہا ہے، جہاں پہلے پارے میں کہا نا کہ اللہ ہی مددگار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرے گا۔ تو پھر بتاؤ قرآن کے اس مقام چھٹے پارے سورہ مائدہ آیت نمبر 55 56 اس کا کیا کریں گے؟ اللہ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، اللہ کے رسول بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی مددگار ہے، اللہ کا رسول بھی مدد کرتا ہے، وہ لوگ بھی مددگار ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو رکوع کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو پھر اگر وہی کنسپٹ ہو کہ صرف اللہ ہی مدد کرے گا تو پھر قرآن کی اس آیت کریمہ کا کیا کریں گے؟ تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن کی اس آیت کریمہ اور وہ آیات کریمہ جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ مددگار ہے، اس میں فرق صرف ایسے ہی کیا جائے گا کہ وہاں جو اللہ نے فرمایا نا وہ حقیقی طور پر کہ اللہ مدد کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس آیت کریمہ میں جو فرمایا نا کہ اللہ بھی مددگار ہے، رسول بھی مددگار ہے، اور پھر اللہ کے نیک بندے جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، وہ بھی مددگار ہیں، تو اس سے عطائی مراد ہیں کہ یہ اللہ ان کو عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کے بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا۔ اچھا اسی طرح اگر دیکھا جائے تو پارہ نمبر 3 ہے، اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، بعض کہتے ہیں کہ دیکھیں صرف مدد اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہے، کوئی مدد کر نہیں سکتا۔ تو قرآن میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کا قول اللہ نے نقل کیا ہے، ان کا فرمان نقل کیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے اگر کسی کی آنکھ پیدائشی طور پہ نہ ہو، اندھا ہو، تو آنکھ دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے نا، اللہ آنکھ دے گا، اللہ قادر ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ کسی کو کوڑی کا مرض لگ جائے، برس کی بیماری لگ جائے، اس کو شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم ایمان والے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے دیگر چیزیں ہیں کہ کوڑی والے کو شفا دینا، اندھے کو آنکھیں دینا، ہم میں سے کوئی مر جائے تو دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ موت بھی اللہ نے دی، ہمیں زندہ بھی قیامت والے دن اللہ نے کرنا ہے۔ لیکن قرآن کا یہ مقام پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، حضرت عیسیٰ کا فرمان ہے، رب کائنات اس کو نقل فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں لوگوں سنو، میں یہ نہیں کہا کہ اللہ، فرمایا میں عیسیٰ اندھوں کو جو پیدائشی اندھے ہیں، میں عیسیٰ ان کو آنکھیں دیتا ہوں، میں عیسیٰ کوڑی والے، مرض والے، بیماروں کو شفا دیتا ہوں، میں عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اب بتاؤ قرآن کی اس آیت کا پھر کیا کریں گے؟ اگر یہی
کنسپٹ ہو کہ صرف اللہ ہی مددگار ہے، کوئی اللہ کا نبی اللہ کا ولی نہیں مدد کر سکتا، تو پھر قرآن میں یہ حکم اللہ نے کیوں دیا، اس بات کا ذکر کیوں کیا کہ حضرت عیسیٰ جو فرما رہے ہیں کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں، میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، اور پھر یہاں تک نہیں، اسی آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دیکھیے، آپ نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں عیسیٰ مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پرندہ بنا کر اس کی مورتی بنا کر اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ حضرت عیسیٰ کر رہے ہیں، لیکن کر کس سے رہے ہیں؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، اپنی ذاتی طور پہ نہیں کرتے وہ۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیے ہوئے طاقت کے بغیر یہ کام کیا، جس طرح اللہ کسی سے دیے بغیر، کسی سے لیے بغیر بندے کی مدد کرتا ہے، اگر یہ کنسپٹ ہونا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذاتی اعتبار سے اللہ سے مدد نہیں لی، اللہ نے ان کو طاقت نہیں دی، اللہ نے قدرت نہیں دی، خود بیماروں کو شفا دی، خود اندھوں کو آنکھیں دی، خود کوڑی والے مرض والے کو شفا دی، خود مردے زندہ کیے، تو اب شرک ہو جائے گا، اب چونکہ اللہ کے مقابلے میں آ گیا۔ لیکن یہاں حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ بِإِذْنِ اللہ، لوگوں سن لو، اگر میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں نا، اگر میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں نا، اگر میں مردے زندہ کرتا ہوں نا، اگر میں پرندے بنا کر پھونک مار کے اسے زندہ کر کے اڑا دیتا ہوں نا، تو یہ میری طاقت نہیں ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا، اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا۔ امید ہے باتیں کچھ سمجھ آ رہی ہوں گی۔ پہلی آیت کریمہ جو پڑھی، اب ان آیات کریمہ میں دیکھیں واضح طور پہ اللہ کے انبیاء کا فرمان موجود ہے، ان کے اللہ نے ان کے فرمان نقل کیے ہیں، اور پھر یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ ہمارا کنسپٹ یہ ہوتا ہے، ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں نا، وہ چاہے مولا مشکل کشا ہیں، چاہے غوث اعظم پیرانے پیر ہیں، وہ مدد کرتے ہیں، ان کو ہم پکارتے ہیں المدد یا غوث پاک، تو یہ حقیقتاً ہم اللہ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں، کیونکہ ان کا مدد کرنا ذاتی طور پہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کر رہے ہیں، تو ان کا مدد کرنا گویا کہ اللہ کا مدد کرنا ہے۔ کسی نبی سے مانگنا، کسی ولی سے مانگنا، یا داتا علی حجویری کہنا کہ میری مدد کیجئے، میری مشکل کشائی کیجئے، یا غوث اعظم شیعہ للہ امداد کن از بندے آزاد کن کر دین و دنیا شاد کن، غوث اعظم کو پکارنا، ان سے مدد طلب کرنا، حقیقت میں اللہ سے مدد طلب کرنا سبحان اللہ، بے شک، کیونکہ ان کو طاقت کس نے دی ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ ان کو طاقت، ان کو قوت، ان کو یہ رتبہ، یہ مقام، یہ سٹیٹس، یہ اللہ رب العزت نے دیا ہے، تو جب اللہ نے دیا ہے تو مدد کرنے والا اللہ ہی ہوا، صرف یہ درمیان میں وسیلہ بن گئے، درمیان میں وسیلہ بن گئے۔ ابھی ہمارے جاوید بٹ صاحب نے لنگر تیار کیا ہے، ڈبے چاولوں کے آگے ہیں، اب لنگر تیار ہوا ہے، تو یہ وسیلہ بنے ہمارے لیے، جنہوں نے اپنا حصہ ملایا، درمیان میں باہر ابھی یہ لنگر تیار ہوا، ڈبوں میں پیک ہو گیا، ہم تک پہنچے گا، تو ہم اب اس کو لیں گے تو یہ ہمارے لیے وسیلہ بنے۔ اب حقیقی طور پہ دینے والے یہ نہیں ہے، ان کو اللہ نے اس بات کی طاقت دی، وسعت دی، انہوں نے اپنے پاس سے پیسے ملائے، کچھ آپ احباب نے پیسے ملائے، تو یہ لنگر تیار ہو گیا، تو اب دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ بے شک، اب یہاں پہ ایک اور نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اب جب چاول تقسیم ہوں گے تو سارے کن سے لیں گے؟ بٹ صاحب تقسیم کریں گے، ان سے لیں گے، یہ کوئی نہیں کہے گا یا اللہ مجھے چاول کا ڈبہ دے دے، اور ڈائریکٹ اللہ چاول کا ڈبہ دیتا بھی نہیں ہے، اللہ نے ہم بندوں کی ذمہ داری لگا دی کہ اب تم نے یہ کام کرنا ہے، اور حقیقت میں ہے یہ اللہ کا کام۔ بے شک، اسی طرح مثال میں آپ کو دیتا ہوں، درس نظامی میں یہ مثال پڑھائی جاتی ہے، یہ سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھیے انبت الربیع البقلہ، موسم بہار نے سبزی اگائی، یہ مثال دی جاتی ہے،
موسم بہار نے سبزی اگائی. اب سبزی اگانا کس کا کام ہے؟ زمین سے فصل کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ موسم بہار آیا, پانی لگایا گیا, بیج ڈالا گیا تو موسم بہار کی وجہ سے سبزی اگ گئی. تو یہاں کسی بھی مسلمان کا معاذ اللہ یہ کنسپٹ نہیں ہے. اور جب یہ مسلمان کہتا ہے تب تو بالکل کنسپٹ یہ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ وہ موسم بہار نے یا زمین کی وجہ سے سبزی نکلی, بلکہ حقیقتاً اللہ نے سبزی اگائی ہے, حقیقتاً اللہ نے کی. لیکن یاد رکھیے یہی بات انبت الربیع البقلا کافر کہے گا تو اب یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ موسم بہار سبزی اگاتا ہے, جبکہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ سبزی اگانے والی ذات اللہ کی ہے, صرف موسم بہار کیا بنا, درمیان میں وسیلہ بن گیا. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو قرآن میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کا قول نقل کیا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی تو حضرت جبریل حضرت مریم کے پاس آئے, حضرت عیسیٰ کی والدہ کے پاس, اور آ کر کہا لی آہبا لاکی غلامن زکیہ, کہ میں جبریل تمہیں لڑکا دوں گا. لڑکا دینا کس کا کام ہے؟ بیٹا دینا کس کا کام ہے بھائی؟ اللہ کا کام ہے. تو یہاں جبریل کا قول قرآن میں موجود ہے, حضرت مریم سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ اے مریم میں جبریل تجھے بیٹا دوں گا. تو یہاں کسی بھی مسلمان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی, اور یہ ہونی بھی نہیں چاہیے کہ جبریل بیٹا دینے والا ہے. بیٹا حقیقتاً دینے والا اللہ تھا, لیکن وسیلہ کون بنا بیچ میں؟ جبرائیل علیہ السلام. اسی طرح آگے چلیے, قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ جب ملک الموت علیہ السلام, ہم سب کو موت آنی ہے, ہم نے دنیا سے جانا ہے, یہ فرشتہ جب آئے گا تو یہ اس کا قول اللہ نے قرآن میں نقل کیا. اللہ فرماتا ہے توفتہم الملائکۃ, فرشتے انہیں موت دیتے ہیں. حالانکہ موت دینے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن اللہ فرما رہا ہے فرشتے انہیں موت دیتے ہیں. فرشتے تھوڑی موت دیتے ہیں, موت تو اللہ نے دی نا, زندگی اللہ نے دی ہے, لیکن اللہ فرما رہا ہے فرشتے موت دیتے ہیں. تو وجہ وہی ہے, حقیقتاً موت دینے والی, زندگی دینے والی, شفا دینے والی یہ اللہ کی ذات ہے, لیکن اللہ نے بیچ میں فرشتہ وسیلہ بنا دیا. اب ایسا تھوڑی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ آ کے ہر بندے کی روح قبض کرے گا. اللہ نے ذمہ داریاں لگا دی, بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے, لیکن حدیثوں میں موجود ہے کہ فرشتوں کی ذمہ داری ہے, وہ بارش برساتے ہیں. تو کیا کہیں گے یہ معاذ اللہ فرشتوں سے جو بارش برسانا ہے یا جو ملک الموت موت دیتے ہیں, جو جبرائیل آ کر بیٹا دیتی ہے, تو یہ شرک ہو گیا. شرک کیسے ہوگا؟ یہ تو اللہ نے قرآن میں خود تعلیم دی ہے, اللہ نے اس بات کو واضح کیا ہے. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھیے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کا قول آپ کا اللہ نے نقل کیا کہ جب آپ نے اپنے امتیوں سے, اپنے حواریوں سے مدد مانگی. آج لوگ کہتے ہیں المدد یا غوث پاک نہیں کہنا چاہیے, یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے, وہ جاہل ہیں, عقل ان کے پاس ہے کوئی نہیں. وہ قرآن پڑھ لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ حضرت عیسیٰ کا قول اللہ قرآن میں فرما رہا ہے قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. حضرت عیسیٰ نے اللہ رب العزت کے حکم سے اپنے امتیوں سے, اپنے حواریوں سے کہا کہ میرا مددگار کون ہے, اللہ کے دین کے لیے تم میں سے میری مدد کون کرے گا. یہ حضرت عیسیٰ اپنے امتیوں سے مدد مانگ رہے ہیں, تو معاذ اللہ کیا اس کو شرک کہیں گے؟ کیونکہ اللہ تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف اللہ ہی سے مدد مانگو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ انہوں نے اپنے امتیوں سے مدد کیوں مانگی؟ بھائی اس لیے مانگی کہ حضرت عیسیٰ کا یہ عقیدہ تھا کہ مدد تو اللہ ہی کرتا ہے, لیکن کوئی وسیلہ بھی تو ہوگا نا. ایسا تھوڑی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ آ کے ہماری مدد کرنا شروع کر دے گا. اللہ نے وسیلے بنائے. اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اللہ فرماتا ہے نیکیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اب یہ اللہ خود حکم دے رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے نیکیوں میں اے ایمان والو ایک دوسرے کی مدد کرو, اور برائیوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اب اللہ خود فرما رہا ہے. اسی طرح آگے چلیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو تم نماز اور صبر سے مدد چاہو.
اب نماز کیا خدا ہے؟ صبر کیا خدا ہے؟ نہیں ہے نا، تو پھر نماز سے کیوں مدد مانگے؟ صبر سے کیوں مدد مانگے؟ اللہ حکم دے رہا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی مدد کرتا ہے، ان کو بولو بھائی قرآن کی یہ آیات بھی پڑھ لیں، اللہ خود فرما رہا ہے کہ نماز سے بھی مدد مانگ لو، صبر سے بھی مدد مانگ لو، تم کہتے ہو صرف اللہ سے مانگو۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اور جو غوث اعظم سے یا مشکل کشا علی المرتضیٰ سے یا داتا علی حجویری سے یا خواجہ غریب نواز سے یا بہاول الدین زکریا ملتانی سے یا امام احمد رضا فاضل بریلوی سے جو ہم المدد کا نعرہ لگاتے ہیں نا، در حقیقت یہ قرآن کا نعرہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے ان نیک بندوں سے مانگو، یا اللہ کی عطا سے تمہیں عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم۔ اور پھر ایک اور قرآن مجید کی آیت کریمہ، اللہ رب العزت کا فرمان فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، بے شک وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، وَجِبْرِيلُ، اور جبریل بھی ان کے مددگار ہے۔ اب یہ اللہ خود کہہ رہا ہے جبریل بھی ان کے مددگار ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک ایمان والے بندے بھی ان کے مددگار ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہے، نیک صالح بندے بھی اللہ کے مددگار ہیں، تو پھر ہم المدد یا غوث پاک کیوں نہ کہیں، پھر ہم یا علی مشکل کشا حل فرمائیے کیوں نہ کہیں؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر ہم آگے چلتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات کریمہ میرے سامنے ہیں جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر سکتا ہوں، لیکن آخر میں ایک آیت کریمہ جس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ حقیقی طور پر دینے والی ذات اللہ کی ہے، حقیقی طور پر نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، لیکن آج کل ہمارے دور میں چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اتنی گمراہی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کا جو دل کرتا ہے قرآن کی آیت اٹھاتا ہے، اس کا ترجمہ لیتا ہے اور سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیتا ہے، حالانکہ وہ آیت کریمہ کفار کے بارے میں ہوتی ہے بسا اوقات، یا وہ آیت کریمہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی ہے، یا وہ آیت کریمہ نبی کا قول ہوتا ہے، تو ان معنوں میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ ذاتی طور پہ نبی اس بات کو بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میں ذاتی طور پہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے بولے بالے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی کی شان ہی کوئی نہیں، نبی کا مقام ہی کوئی نہیں، نبی کچھ کر ہی نہیں سکتا، اور یہ وائرل کر کے دیکھیں جی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور تم اپنے نبی کو مشکل کشا کہہ رہے ہو، تم ان کو حاجت روا کہہ رہے ہو، تم ان کو مالک و مختار کہہ رہے ہو، تم داتا علی حجویری کے فضائل بیان کرتے ہو، تم غوث اعظم کی شان بیان کرتے ہو، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے۔ در حقیقت جب ان آیات کو دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، وہ تو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، وہ تو اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ حقیقی طور پہ مدد کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب پچھلے دنوں میں مجھے ہمارے ایک نمازی کی طرف سے ویڈیو آئی کہ قاری صاحب یہ دیکھیں اس آیت کو بھی آپ بیان کیا کریں، اس کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ میں نے اس کو سنا تو خیر خوشی بھی ہوئی کہ چلے ذہن ہے، لیکن اس طرف ذہن گیا کہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کتنی گمراہی عام کی جا رہی ہے کہ لوگوں کا عقیدہ، لوگوں کا ایمان خراب کیا جا رہا ہے۔ وہ آیت کریمہ کیا تھی میں تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے، ترجمہ بیان کرتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 29 ہے، سورہ جن کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ اب یہ آیت کریمہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ایک نمازی نے مجھے بھیجی اور کہا کہ قاری صاحب آپ اس کو کیوں نہیں بیان کرتے، آپ اس کو بھی بیان کیا کریں۔ میں کہ انشاءاللہ موقع ملے گا تو ضرور بیان کریں گے، ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو بیان کرنا، قال اللہ تعالی و قال رسول، ہمارا تو کام ہی یہ ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیں، یہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ اعلان کریں۔ اعلان کیا کرنا ہے؟ قل،
تم فرماؤ بے شک میں تمہارے لیے کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں۔ تم فرماؤ یقیناً ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا۔ اب یہ ہمارے نبی کا فرمان قرآن نے نقل کیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ اعلان کر دیں کہ میں تمہارے لیے کسی نفع کا کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور اگر اللہ نے مجھے بھی عذاب دیا نا، ہمارے نبی کا فرمان قرآن میں ہے، اللہ نے مجھے بھی عذاب دیا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ لیکن یاد رکھیے کہ یہاں پہ اس کو اس معنی میں بیان کرنا کہ دیکھو نبی تو خود کچھ نہیں کر سکتے، معاذ اللہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تو تمہارے کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اللہ مجھے عذاب دے تو میں بھی اپنے آپ کو اللہ سے نہیں بچا سکتا، میرے لیے بھی اللہ سے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اللہ ہی میرا مددگار ہے، اللہ ہی مجھے بچا سکتا ہے، تو اس کو بھی بیان کیا کریں۔ میں نے کہا جی ضرور بیان کریں گے، اس کو کیوں نہیں بیان کریں گے، اس میں تو ہمارے آقا کی شان اور زیادہ بیان ہو رہی ہے، اس میں تو آقا کی عظمت اور بیان ہو رہی ہے، اس میں تو رسول کا مقام و مرتبہ اور بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے، یہاں تو واضح طور پہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک ہی نہیں ہوں، اللہ نے مجھے پکڑنا چاہا، مجھے عذاب دینا چاہا تو مجھے کون بچائے گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو ہم کہتے ہیں یہی تو مسلمان کا عقیدہ ہے، یہی تو ہمارا کنسپٹ ہے، یہی تو ہمارا ایمان ہے کہ ذاتی طور پہ چاہے وہ نبی ہے چاہے وہ ولی ہے، وہ خود کسی ذاتی طور پہ نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، وہ ذاتی طور پہ مدد نہیں کر سکتا کہ ذاتی طور پہ اللہ سے دی ہوئی طاقت کے بغیر، اللہ کی دی ہوئی قدرت کے بغیر، اللہ کی دی ہوئی وسعت کے بغیر وہ خود کہے کہ میں یہ نفع تمہیں دے رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں نے یہ کیا ہے، میں اللہ سے بچ جاؤں گا، میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تمہارا ایمان ہے۔ لیکن جس کو اللہ طاقت دے دے گا نا، جس کو اللہ قوت دے دے گا نا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی نا تو آپ نے فرمایا میں اندھوں کو شفا دے دیتا ہوں، میں کوڑی والوں کو شفا دے دیتا ہوں، میں مردے زندہ کر دیتا ہوں، میں پرندہ بنا کے ہوا پھونک مار کے اسے زندہ کر کے اٹھا دیتا ہوں۔ اللہ نے طاقت دی تو نہیں کیا، لیکن اس آیت کریمہ میں میرے آقا نے جو فرمایا وہ کفار کے لیے کہا کہ اے مشرکین مکہ تم سمجھتے ہو کہ محمد خود یہ سارے کام کر لیتا ہے؟ فرمایا محمد کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، وہ تو اگر اللہ محمد کو بھی عذاب دینا چاہے نا تو محمد بھی اللہ سے بچ نہیں سکتا، یہ مشرکین سے کہا۔ لیکن جب باری آتی ہے مومنین سے کہنے کی نا تو پھر میرے نبی فرماتے ہیں ایمان والو کیا تم مجھے اپنے جیسا سمجھتے ہو؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، کیا تم مجھے اپنے جیسا سمجھتے ہو؟ تو یہ فرق ہے، جب کافروں سے میرے نبی بات کرتے ہیں نا تو پھر اللہ فرماتا ہے ان سے کہو بھئی ذاتی طور پہ میں نبی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب ایمان والوں سے بات کی باری آتی ہے نا تو پھر میرے نبی کی بارگاہ میں ابو قتادہ اپنی نکلی ہوئی آنکھ لے کر آ جاتے ہیں نا، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے، تیر لگا ہے، اب کیا کروں، نظر نہیں آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آنکھ واپس درست کر دیجئے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آنکھ دینا تو اللہ کا کام تھا، لیکن صحابی رسول حضرت ابو قتادہ میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ میں آنکھ نہیں دے سکتا، بلکہ میرے لجپال آقا نے اپنا لعاب نکالا، اس آنکھ پہ لگایا، آنکھ وہاں پہ رکھی اور بالکل ٹھیک ہو گئی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں جو آنکھ اللہ نے دی تھی نا اس کی روشنی بڑھاپے میں کم ہو گئی، لیکن جو آنکھ مصطفیٰ نے دی تھی اس کی روشنی اور زیادہ ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پنڈلی ٹوٹ گئی پنڈلی، اب جوڑے گا کون؟ ڈاکٹر حکیم؟
اللہ نے شفا دینی ہے نا، لیکن ٹوٹی پنڈلی کپڑا باندھ کر میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ اب یہ نفع نقصان کے مالک ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں جو قرآن نے کہا نا وہ کافروں کے لیے کہا، اور کہا ذاتی طور پہ نہیں نفع دے سکتا، ذاتی طور پہ نقصان نہیں دے سکتا، ذاتی طور پہ اللہ سے نہیں بچ سکتا، لیکن جب اللہ طاقت دے دے گا، اللہ اختیار دے دے گا، اللہ قوت دے دے گا، اللہ رحمت للعالمین بنا دے گا، اللہ دونوں جہانوں کا مالک و مختار بنا دے گا، پھر میں نبی تمہیں آنکھیں بھی دے دوں گا، تمہیں ٹوٹی پنڈلیاں بھی جوڑ دوں گا۔ عبداللہ بن عتیق آ جاتی ہیں، آقا پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اللہ سے مانگو میں کیوں دوں، نا میرے آقا نے فرمایا کیا کرنا ہے، کیا ارادہ ہے؟ عرض کی آقا جوڑ دیں۔ میرے آقا نے اپنا لعاب نکالا، پنڈلی پہ لگایا، ٹانگ جوڑی، بالکل ٹھیک ہو گئی۔ کیا بات! اب یہ نبی نے دیا کہ نہیں دیا؟ نفع ملا کہ نہیں ملا؟ اب بندہ کہے قرآن میں تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے نبی، او بھائی تمہاری جہالت ہے، وہ ذاتی طور پہ مالک نہیں ہے، اس کو تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو اللہ نے میرے نبی کو شان عطا فرمائی ہے وہ تو تسلیم کر لو خدا را، اس کو تو سمجھ لو کہ اللہ نے مقام کے مصطفیٰ کو دیا ہے، اللہ نے شان کے مصطفیٰ کو دی ہے۔ حضرت ربی میرے مصطفیٰ کو وضو کرانے کے لیے پانی لایا کرتے تھے، ایک دن دریائے رحمت جوش میں آ گیا، فرمایا ربی مانگ کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ! اے ربی، صحابی رسول ہیں، میرے نبی کا دریائے رحمت جوش میں ہے، کہا اے ربی سل، ربی مانگ کیا مانگتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ اے ربی دنیاوی چیزوں میں سے کچھ مانگنا، صرف میں وہ دے سکتا ہوں، یا جو اس وقت میرے پاس موجود ہے انہی میں سے مانگنا، وہ دیکھ سکتا ہوں، نہیں، بلکہ فرمایا سل ربی، مانگ لے جو مانگنا ہے، آج تجھے مصطفیٰ عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ! کیا بات! اب چونکہ وہ بھی صحابی رسول تھے، کوئی وہابی نہیں تھے، صحابی رسول تھے، وہ بدعقیدہ نہیں تھے، گمراہ نہیں تھے، بددین نہیں تھے، ان کو پتا تھا کہ میرا نبی جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے نا وہ ذاتی طور پہ نہیں ہے، لیکن جب اللہ نفع نقصان کا مالک بنا دے نا تو پھر نبی ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ صحابی نے کیا مانگا؟ حضرت ربی نے عرض کی یا رسول اللہ جنت چاہیے۔ سبحان اللہ! کیا بات! یا رسول اللہ جنت چاہیے، جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ اب جنت دینا کس کا کام ہے؟ ہم کس سے دعا کرتے یا اللہ ہمیں جنت عطا کر دے، یا اللہ جہنم سے بچا لے، ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں نا، یا اللہ جنت دے دے، یا اللہ دنیا میں رہتے ہوئے گناہ کیے جو بھی کیا مولا معاف کر دے، جنت دے دینا آخرت میں، جہنم سے بچا لینا، آگ کا عذاب نہ دینا، اللہ سے مانگتے ہیں۔ لیکن یہاں جب میرے نبی نے فرمایا نا سر ربی مانگ کیا مانگتا ہے، تو عرض کی آقا جنت دے دیجئے۔ اب بندہ پوچھے جنت تو اللہ کا دینا کام ہے، یہ نبی سے مانگ رہے ہیں تو شرک نہیں ہو جائے گا؟ وہ بھائی کیسے شرک ہوا؟ شرک تب ہوتا جب ذاتی طور پہ نبی جنت دینے والے ہوتے، لیکن یہاں اللہ نے چونکہ میرے نبی کو اجازت دی ہے، سونیا جنو چانا ہے جنت عطا کری جائے۔ یا غوث اعظم المدد، یا غوث پاک المدد، سارے بولے المدد، یا غوث پاک المدد، یا غوث پاک۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا اے ربی جا تجھے جنت عطا کر۔ سبحان اللہ! کیا بات! یہ نہیں کہا کہ میں جنت نہیں دے سکتا، فرمایا تجھے جنت دی۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا میں شانیں اپنے محبوب کی بیان کروں، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، مجھے کہا گیا تھا بالکل مختصر کرنا ہے، لیکن پھر بھی کچھ طویل گفتگو ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت چونکہ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، اللہ نے اولیاء کو مقام ہی وہ دیا ہے، مرتبہ ہی دیا ہے، عزت ہی وہ دیا ہے، مرتبہ وہ دیا ہے کہ جب بندہ بیان کرنے پہ آتا ہے تو نبی کی شانیں چونکہ جب سے دنیا بنی اور جب سے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تب سے لے کے اب تک میرے محبوب کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں۔ لوگ شانیں بیان کر کر کے قبروں میں چلے گئے لیکن میرے محبوب کی شانیں کم نہیں ہوتی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے چاہے لوگ گمراہ کرنا چاہیں پھر بھی شان کم نہیں ہوگی، بلکہ محبوب کی شان اور ہی واضح ہوگی، میرے محبوب کا مرتبہ اور ہی اونچا ہوگا، کیونکہ رب کا قرآن میں وعدہ ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے سونیا ہم نے تو تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا ہے۔ اللہ نے یہ وعدہ قرآن میں کیا، تو جس کا ذکر اللہ بلند کرے پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کا ذکر کم کرنے والے۔ آخر میں ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ دیکھیے آج عیسائی
یہودی اگر یہ لوگ اس مسلمان کے سامنے جو بظاہر کلمہ پڑھتا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ المدد یا غوث پاک نہیں کہنا چاہیے، یا علی مشکل کشا نہیں کہنا چاہیے، جو یہ کہتا ہے کہ نبی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اس کے سامنے عیسائی آ جائے اور وہ آ کر کہے کہ اے مسلمانوں دیکھو ہمارے نبی کی تو بڑی شان ہے، تمہارا قرآن بیان کر رہا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، تمہارے قرآن میں ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ تو مادر ذات اندھوں کو آنکھیں بھی دے دیتے تھے، ہمارے نبی عیسیٰ تو کوڑی والوں کو شفا بھی دے دیتے تھے، ہمارے نبی تو مردہ بھی زندہ کرتے تھے، تم بتاؤ تمہارے نبی کیا کرتے تھے؟ تو یہ گمراہ مسلمان، بددین مسلمان، جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، فرقے ہمارے سامنے آپ کو پتہ ہی ہے، میرا انداز نہیں ہے کسی کا نام لے کر بات کروں، صرف میں گمراہ بددین بدمذہب کہتا ہوں، تو یہ ہمارے نبی کی کیا شان بیان کریں گے؟ معاذ اللہ یہ کہیں گے کہ ہمارے نبی تو نفع نقصان کا مالک ہی نہیں ہے، ہمارا نبی تو مردے زندہ ہی نہیں کر سکتا، ہمارا نبی تو آنکھوں کو اندھوں کو شفا ہی نہیں دے سکتا، ہمارا نبی تو بیماروں کو شفا ہی نہیں دے سکتا۔ تو یہ اگر کہیں گے تو پھر بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ عظمت، وہ رتبہ، وہ شان ہمارے نبی سے زیادہ نہیں ہو جائے گی؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو آنکھیں بھی دیں، بیماروں کو شفا بھی دیں، مردے بھی زندہ کریں، یہ بھی بتائیں کہ لوگ گھروں میں کھا کر کیا آئے ہیں، چھوڑ کر کیا آئے ہیں، غیب کی خبریں جناب عیسیٰ دیں، قرآن کہتا ہے، اور کوئی عیسائی آ کر ہمارے مسلمان گمراہ مذہب بددین مسلمان سے یہ کہے کہ دیکھو تمہارے قرآن میں لکھا ہے ہمارے نبی کی شان ہے، تم بتاؤ تمہارے نبی کی شان کیا ہے؟ تو پھر وہ کیا کہے گا کہ میرا نبی کچھ نہیں کر سکتا، میرے نبی کو اللہ نے کسی چیز کا مالک ہی نہیں بنایا، میرا نبی نفع نقصان کا مالک ہی نہیں ہے۔ تو یہ گمراہ بددین بدمذہب کہے گا، لیکن جب کسی غوث پاک کے غلام سے کوئی عیسائی آ کر پوچھے گا کہ بتائیے ہمارے نبی کی شان تو قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ مادر ذات اندھوں کو آنکھیں دے دینا، کوڑی والوں کو شفا دے دینا، بیماروں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، بتاؤ تمہارے نبی نے کیا کیا؟ تو غوث پاک کا غلام کہے گا ارے ہمارے نبی کی شان تو بڑی دور ہے، میرا گوشت بھی مردے زندہ کر دیا کرتا ہے۔ پھر احمد رضا کا جو غلام ہوگا نا، بریلی کے تاجدار کا چاہنے والا ہوگا، پھر وہ کلام رضا پڑھے گا کہ تم کہتے ہو کہ ہمارا نبی بڑی شانوں والا ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں، ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو شفا دیتے ہیں، ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو آنکھیں دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے ہیں، لیکن سن بریلی کا تاجدار آج سے 100 سال پہلے کیا گیا؟ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ یہ میرے امام بے کہہ گئے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی ہے، سب سے بالا والا ہمارا نبی ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ تو یہ ایک عاشق رسول ہی بیان کر سکتا ہے، ایک سنی عاشق رسول المدد یا غوث پاک کہنے والا، المدد مولا مشکل کشا کہنے والا، یہ وہی بیان کر سکتا ہے اپنے نبی کی شان، وگرنہ عیسائی کے سامنے پھر شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اور معاذ اللہ ہمارے نبی کا مرتبہ وہ کم کرنا چاہے گا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ہیں جو اس بات کی ساری زندگی تمنا کرتے رہے، اللہ جو تو نے امت رکھی ہے نا، وہ امت مجھے عطا کر دے، وہ امت بڑی فضیلتوں والی ہے، وہ امت بڑی عظمتوں والی ہے، اللہ اس امت کا نبی مجھے بنا دے۔ لیکن اللہ نے فرمایا موسیٰ عیسیٰ نہیں، وہ امت تو میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ کی ہے، میں اس کو وہ امت عطا کروں گا، میرے آخری نبی کی وہ امت ہوگی، وہ امت تجھے عطا نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ تو وہ ہیں جو پھر عرض کرتے ہیں اللہ پھر ایسا کر مجھے اس آخری نبی کی امت میں ہی پیدا فرما دے، اس آخری نبی کا امت ہی بنا دے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، قرب قیامت تشریف لائیں گے، میرے نبی کا امتی بن کر آئیں گے۔ اور بائبل میں موجود ہے حضرت عیسیٰ کا قول، آپ فرماتے ہیں میں عیسیٰ اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ محمد کے جوتوں کے تسمے بند کر لیا کروں۔
یہ شان ہے میرے نبی کی کہ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ میں، بائبل میں موجود ہے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ کے جوتے کے تسمے ہی باندھ لیا کروں۔ اللہ نے یہ شان ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے، اور ہمارے نبی کے صدقے اللہ نے غوث پاک کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، داتا علی حجویری کو بڑی شان دی ہے، خواجہ غریب نواز کو بڑا مقام دیا ہے۔ یاد رکھیے گا جس طرح ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل ہے نا، اسی طرح دیگر نبیوں کی امت میں جو اولیاء آئے وہ ہمارے نبی کی امت کے اولیاء جو ہیں ان تمام اولیاء میں سے افضل ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی فرمائے۔ ماشاءاللہ بیان فرمایا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کرنا ضروری ہے؟ یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی اللہ جب ڈائریکٹ دینے والا ہے تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگ لو، کسی کو درمیان میں کیوں ڈال رہے ہو؟ تو ٹھیک ہے بھائی، آپ نے چھت پہ جانا ہے، سیڑھی نہ استعمال کرے، ڈائریکٹ چھت پہ چڑھ جائیں، کیسے چڑھیں گے؟ سیڑھی ہوگی تو چھت پہ چڑھیں گے نا بھائی۔ دوسری منزل پہ جانا ہے، تیسری پہ جانا ہے، بلندی پہ جانا ہے آپ نے، تو کیسے جائیں گے؟ سیڑھی کو وسیلہ بنائیں گے تبھی چڑھیں گے اوپر۔ تو در حقیقت دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی مدد کرتا ہے، لیکن اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ میرے نیک بندوں کا وسیلہ میری بارگاہ میں لے آؤ۔ آج سمپل سی مثال یوں سمجھ لیجئے، آپ نے مجھ سے کوئی کام کروانا ہے، میری آپ کی لگتی نہیں ہے، بالفرض کسی معاملے میں جھگڑا ہمارا آپس میں، لگتی نہیں ہے، تو آپ شرم کے مارے میرے پاس ہی نہیں آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قاری صاحب نے میرا کام تو کرنا ہے، کوئی نہیں، ان کو میں نے اتنا ستایا ہے، اتنا تنگ کیا ہے، جو بھی معاملہ ہے جھگڑا کیا ہے، انہوں نے میری بات ہی نہیں ماننی۔ اب پھر آپ کیا کریں گے؟ جو میرے قریب ہوگا نا، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، جس کی میں بات سنتا ہوں، جس کی میں بات مان لیتا ہوں، جس کے میں بات کا مان رکھتا ہوں، آپ ایسا بندہ تلاش کریں گے، یار چلو اس کی سفارش دلواتے ہیں، شاید اس کی سفارش دلواؤں تو شاید قاری صاحب بات مان لیں۔ اب آپ اس کی سفارش دلوائیں گے، وہ بندہ میرے پاس آئے گا، وہ بولے گا چھڈ یار جو بھی ہے ایسی جھگڑا ختم کر، اس نے جو بھی تیرے ساتھ کیا اس کو چھوڑو، اب میں جو آ گیا ہوں اب میری وجہ سے اس کو معاف کر دو، جو کام ہے کر دو اس کا۔ تو کیا خیال ہے میں نہ کروں گا؟ کروں گا نا۔ بلا تمثیل یہی مثال، ہم گناہ گار ہیں، کتنی کو نمازیں پڑھتے ہیں دن میں، کتنے کو روزے رکھتے ہیں، کتنی کو زکوٰۃ دیتے ہیں، گناہ کتنے ہوتے ہیں ہم سے، ہم اللہ کے نافرمان ہیں، ہم باغی ہیں، ہم مجرم ہیں۔ ڈائریکٹ دعا مانگیں گے اللہ پھر بھی قبول کرے گا، لیکن جب پتہ ہو کہ اللہ کی اتنی ہم نے وہ ناراضگی مول لے رکھی ہے، اتنا اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، کوئی نیکی والا کام ہمارے پلے نہیں ہے، اب مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، اب اللہ سے مانگنا ہے، ڈائریکٹ مانگے اللہ پھر بھی دے دے گا، اللہ دینے پہ قادر ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ ہی دے گا۔ لیکن اگر آپ داتا صاحب کی بارگاہ میں چلے جی حضور آپ تو اللہ کے پیارے ہیں نا، یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، یا مولا مشکل کشا آپ تو اللہ کے شیر ہیں، آپ تو شیر خدا ہیں، آپ ذرا اللہ سے کہے نا کہ یہ گناہ گار ہے، بد کردار ہے، جیسا بھی ہے، تو آپ میری سفارش کریں تو اللہ شاید مجھے بخش دے۔ تو اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ جب داتا صاحب اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ سبحان اللہ۔ جب مولا مشکل کشا اللہ سے کہیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ اور پھر سب سے بڑھ کے جب ہمارے نبی خود اللہ سے عرض کریں گے، اور یہ تو واضح حدیث پاک میں موجود ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے میرے نبی اپنی پیشانی کو جھکا دیں گے، سجدہ کریں گے، عرض کریں گے ربی حبلی امتی، مولا میری امت گناہ گار ہے، گناہ گار ہے، گناہ گار ہے۔ اللہ فرمائے گا سونیا ارفع راسک یا محمد، اپنا سر تو اٹھائیے، اپنا سر تو اٹھائیے۔ عرض کریں گے مولا نہیں۔ اب یہ سفارش کر رہے ہیں ہمارے نبی قیامت والے دن، ہم ڈائریکٹ بھی قیامت والے دن اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ معاف کر دے، لیکن اس دن اللہ فرمائے گا نہیں، اب معافی نہیں ہے، اب قیامت ہے، اعمال کا سلسلہ ختم ہے، اب جہنم یا جنت تمہارے اعمال کے سبب ہوگی، ترازو کیا جائے گا، وزن کیا جائے گا، لیکن اتنے گناہ گار جہنم کے حقدار ہم لوگ، کوئی نیکی پلے نہیں ہے ہمارے، جو نیکیاں کرتے ہیں وہ اس میں بھی ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اب میرے نبی سر جھکا دیں گے، کہیں گے اللہ جیسے بھی ہیں ہے تو میرے غلام نا، اے اللہ یہ میرے پاس آ گئے ہیں،
یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اے محمد آپ اللہ سے ہماری سفارش کیجئے، تو یہ تو حدیث پاک ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اللہ مجھ سے کہے گا اے سونیا سر چک لے، جنو تو کہے گا میں انو جنت بھیج داں گا۔ تو یہ وسیلہ تو یہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 2-4 منٹ کے لیے ذکر کر لیا جائے، پھر اس کے بعد دعا اور پھر انشاءاللہ لنگر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ